السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے در مکنون کی 8ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ آج جب کافی دنوں کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ ناز بیگم کو وہ شہر کی طرف جانے کا کہہ کر آئی تھی۔ انہوں نے جب اجازت دے دی تاکہ باہر جا کے کچھ طبیعت میں تبدیلی آئے گی، ورنہ گھر میں وہ تو اب کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، خاموش رہنے لگی تھی۔ شہر کے گھر جانے کے بجائے اس نے ڈرائیور کو حامد کے گھر کی طرف جانے کا کہا۔ پہلے تو ڈرائیور نے منع کر دیا، لیکن درے کے بے حد اصرار پر وہ اسے حامد کے گھر لے آیا۔ درے نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیل بجائی کہ شاید حامد اسے دیکھ کر خوش ہو اور وہ اسے دوبارہ گھر بلا لے۔ لیکن تم پھر سے آ گئی، سکون نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ دروازہ سائمہ نے کھولا تھا اور اسے دیکھتے ہی برہمی سے بولی، آپ ہی وہ حامد سے بات کرنی ہے، انہیں بلا دیں۔ درے نے ڈرتے کہا تو سائمہ نے تیوری چڑھائی، سمجھ نہیں آ رہی میری بات، نکلو یہاں سے، پتہ نہیں کیوں ہماری زندگی میں آئی تھی۔ سائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کے جھٹکا دیا، تبھی ثریا بیگم بھی آ گئی۔ سائمہ بدتمیزی نہ کرو، ہٹو یہاں سے، اس کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ثریا بیگم کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی، اس لیے وہ سائمہ کو ٹوکتی روتی درے کو پاس آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، یہی وہ لڑکی ہے جس نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ سائمہ چیختی درے پر جھپٹی تھی کہ ثریا بیگم نے درے کو اپنے پیچھے کر لیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اگر تم نے اسے کچھ کہا بھی تو زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ درے، دھوکہ اس نے نہیں، تیرے بھائی نے دیا، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور شادی کر کے بیٹھا تھا، انہوں نے سختی سے کہا تو ایک پل کو سائمہ خاموش ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل اس کی زبان پھر سے بے قابو ہو گئی۔ اگر کی بھی ہے تو ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا، اسی میں کوئی خامی ہوگی جس کی وجہ سے بھائی کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ایسا کچھ نہیں ہے آپی، امی آپ حامد کو بلا دیں، مجھے بات کرنی ہے ان سے، مجھے ان کی دوسری شادی سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بس انہیں کہیں کہ مجھے چھوڑے نہیں، میں رہ لوں گی جیسے وہ کہیں گے۔ درے نے روتے التجا کی تو ثریا بیگم نے بے بسی سے درے کو دیکھا، جو آنکھوں میں امید کے لیے انہی کو دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کی مدد کریں حامد سے بات کرنے میں۔ بیٹا وہ گھر نہیں ہے، وہ تو ہمیں بھی چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بات کرتے ثریا بیگم نے کا بھی لہجہ نم ہونے لگا۔ ہو گئی بات، نکلو، اب کوئی جگہ نہیں یہاں تمہارے لیے، تو بہتر یہی ہے کہ آئندہ کبھی واپس نہ آنا۔ سائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر، کوئی جگہ نہیں یہاں تمہارے لیے، تو بہتر یہی کہ آئندہ کبھی واپس نہ آنا۔ سائمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر گیٹ کے باہر نکالا تو ڈرائیور نے اسے بروقت سنبھالا، ورنہ وہ بھی اوندے منہ نیچے گرتی۔ سائمہ یہ کیا طریقہ ہے؟ ثریا بیگم ہوش میں آتی سائمہ کو سائڈ پہ کرتی درے کے پاس آئی، اسے سہارا دیا۔ درے اس اداس نظروں سے گھر کو ایک اداس نظر اس گھر پر ڈال کر گاڑی کی طرف بڑھی اور ڈرائیور کو گھر چلنے کا کہا۔ سارے راستے وہ رو کے گزارتی آئی۔ حامد نے کبھی اس سے پیار کے بول نہ بولے تھے، اور اگر کبھی مسکرا کے بات کر لیتا تو درے کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ اب بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ اپنے دل میں نہیں تو گھر میں ہی جگہ دے دے۔ حامد نے بول کے بس ایک ہی طلاق دی تھی، اور درے چاہتی تھی کہ حامد اس سے صلح کر لے تو وہ پھر سے اس کی بیوی بن کر رہ سکتی ہے، لیکن وہ تو اس سے رابطے میں ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ ختم کر رکھا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے درے کی ایک بار پھر سے طبیعت بگڑ گئی تو ڈرائیور نے جلدی سے سالار کو کال کر دی کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لیں۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کا بی پی بار بار شوٹ کر رہا ہے اور کسی سٹریس میں ہے، لہٰذا اسے پرسکون رکھا جائے تاکہ اس کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ کچھ عرصے بعد اسپتال میں ایک خوشی کا سما تھا، سب گھر والے موجود تھے۔ جہاں سب اپنی خوشی کو منانے کی تیاریوں میں تھے، وہاں ایک وجود اپنے دکھ کا ماتم منا رہا تھا۔ درے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا، رنگ روپ میں وہ بالکل درے پہ تھا، البتہ تھوڑی سی شبیہ وہ اپنے ماموں سالار پر بھی رکھتا تھا۔ اپنے تمام عرصے کے دوران سب نے درے کا بہت خیال رکھا، اس کی خوراک کا، آرام کا، کیونکہ وہ خود کسی بھی چیز پر دھیان نہیں دیتی تھی تو سب نے ہی اس کے کام کرنے تھے۔ درے 2 ماہ تک حامد کا انتظار کرتی رہی کہ شاید اسے احساس ہو اور وہ اسے لینے آ جائے۔ درے نے بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتی۔ حامد تو نہیں، البتہ اس نے طلاق کے پیپرز بھجوا دیے، جس پہ درے نے ایک بار پھر بہت ہنگامہ مچایا۔ چیختی وہ سب سے ایک ہی سوال کرتی کہ اس کا قصور کیا تھا، اس کے بچے کا قصور کیا تھا جو حامد نے اسے قبول نہ کیا اور ایک بار مڑ کر بھی خبر نہ لی۔ طلاق ہونا کسی بھی فیملی کے لیے بہت بری خبر ہوتی ہے، ایک قیامت ہوتی جو سب پر گزری ہے۔ اسی طرح درے کی فیملی پر بھی قیامت بن کر اتری تھی۔ اتنی چاہت سے وہ بیاہ کر گئی تھی اور 2 ہی مہینوں میں وہ اپنے والدین کی دہلیز پر موجود تھی، وہ بھی خالی ہاتھ، اور آج جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اس رشتے سے مکمل طور پر آزاد ہو چکی تھی۔ درے نے سب سے ملنے سے منع کر دیا تھا،
کہ اس میں ہمت نہیں وہ کسی کا سامنا کر سکے۔ اس عرصے کے دوران ارمان ایک بار پھر دبئی چلا گیا تھا بزنس کے سلسلے میں۔ اس کا جانے کا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن وہاں کا کام مسلسل پینڈنگ میں تھا اور سلار کو اس نے درے کی وجہ سے نہ جانے دیا تھا کہ اگر یہاں نہیں موجود ہوگا تو سلار اس کا اور باقیوں کا دھیان رکھ سکے، اور خود چلا گیا۔ اب جب اسے بھی بیٹے کی خبر ملی تو وہ بھی پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہا تھا۔ اس نے پل پل کی خبر رکھی تھی درے کی۔ چچی فرخندہ بھی ایک دو بار آئی تھی چکر لگانے اور درے کا حال دریافت کرنے اس کے گھر، لیکن درے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے رکھتی تھی، نہ زیادہ کسی سے بات کرنا اور نہ ہی کسی سے ملنا۔ وہ پہلے والی درے سے بالکل مختلف درے بن چکی تھی۔ اب وہ سارے احساسات اپنے اندر چھپا کر رکھتی تھی، کسی سے کھل کر بات بھی نہیں کرتی تھی، اور اس کی یہی چپ سب کو تکلیف دے رہی تھی۔ شام کو درے کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی تو وہ گھر آ گئے۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی ابھی کہ وہ کسی سے ٹھیک سے بات کر پائے۔ کم عمری کی وجہ سے وہ بہت کمزور بھی رہی، لیکن اس کے برعکس اس نے صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ درے نے ابھی تک اپنے بیٹے کو اپنی گود میں نہیں لیا تھا۔ درے اس وقت روم میں آرام کر رہی تھی جب شائستہ بیگم دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیبی کو اس کے پہلو میں آرام سے لٹا دیا، اور خود جس طرح آئی تھی اسی قدموں واپس چلی گئیں۔ بیبی ابھی سو رہا تھا۔ ارمان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا تو سب لاؤنج میں بیٹھی تھے۔ ان کے گھر کے سوگوار ماحول کو درے کے بیٹے کے آنے کی خوشی نے خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ سب اپنی پریشانیاں بھول کر آنے والی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے۔ سلار ارمان کو لیے گیا تھا اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں گھر موجود تھے۔ سب خوشی سے ملے، تبھی ارمان گویا ہوا، بھائی مجھے چھوٹے چیم سے تو ملواؤ، کہاں ہے وہ؟ ارمان نے توجہ بیبی کی جانب کرائی۔ وہ تو اپنی ماں کی آغوش میں سو رہا ہے، تھوڑی دیر میں اٹھ جائے گا تو میں لے آتی ہوں، ابھی ماں بیٹے کو آرام کرنے دو، ناز بیگم نے مسکرا کر کہا تو ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں اب جب سب یہاں موجود ہیں تو مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، ارمان نے ایک نظر سب کو دیکھتے کہا جو آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ چچی فرخندہ بھی موجود تھی تو وہ بھی اس کی بات سن کر اس کی طرف توجہ سے گھومی۔ حسن صاحب اور عباس صاحب نے بھی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ شائستہ بیگم اور ہدیٰ ریلیکس ہی تھیں، جیسے ان کو علم ہو کہ اب ارمان کیا بات کرنے والا ہے۔ ہاں بیٹا کہو، ہم سب سن رہے ہیں، حسن صاحب نے متجسس ہو کر پوچھا۔ اصل میں بڑے بابا مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں میں نہیں جانتا، اور شاید آپ سب مجھے خود غرض بھی سمجھیں گے اس بارے میں، لیکن میں اس بات میں اب غفلت نہیں کر سکتا۔ ارمان نے تمہید باندھی اور ایک نظر حسن صاحب کو دیکھا جنہوں نے اسے آگے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ میں درے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی سانس میں جملہ کہہ کے اس نے سب کے چہروں کو دیکھا جہاں سنجیدگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ البتہ چچی فرخندہ تھی جو غم و غصے سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ موقع نہیں تھا بات کرنے کا، لیکن میں اس سے دیر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی اس کی عدت بیبی کے ہونے تک تھی جو آج ختم ہو چکی ہے، اور اب اگر سب کے دل میں یہ خیال ہے کہ درے کے بیٹے کا کیا ہوگا تو اس بات کی کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج سے ہی میرا بیٹا بن چکا ہے، میں اس کا باپ ہوں اور باپ بن کر بھی دکھاؤں گا، اور اس حامد کی میں ان دونوں پر پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ ارمان نے سنجیدگی سے کہا اور اپنا سر اٹھا کر دیکھا جہاں عباس صاحب اس کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر ارمان مدھم سا مسکرا دیا۔ بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن درے ابھی بالکل تیار نہیں ہوگی شادی کے لیے۔ حسن صاحب کو ارمان کی بات ٹھیک لگی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ درے اب شاید ہی اپنی شادی کا سوچے، کیونکہ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے جو زندگی کا روپ دیکھا تھا وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ارمان ٹھیک کہہ رہا ہے حسن صاحب، ہم نے پہلے بھی اس کی شادی میں عجلت کر دی تھی جس کا نتیجہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، لیکن اب جب ارمان خود کہہ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں دیر کرنی چاہیے، اور میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی۔ اب میں ارمان کے ساتھ ہوں۔ ناز بیگم نے بھی اپنے دل کی بات کی۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر خود کمزور ہو رہی تھی تو بہتر تھا کہ اسے کوئی سنبھالنے والا ہو، لیکن یہ بہت جلدی نہیں ہوگا۔ حسن صاحب نے کہا نہیں بابا، یہی ٹھیک ہے، جتنی جلدی سب ہوگا اتنی جلدی وہ اس فیز سے نکلے گی۔ سلار نے بھی اپنی بات کہی تو پھر ہم 2 مہینوں بعد رکھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں سلار اور ہدیٰ کی بھی رخصتی کر دیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی رونق لگے۔ یہ بات کب سے چپ بیٹھے اعجاز صاحب نے کہی تو سب ان کی بات سے متفق ہوئے، جبکہ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی ہدیٰ فری کے بلش کر گئی، جبکہ سلار بھی سنجیدہ ہی تھا۔ درے نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا جہاں اس سے جڑا وجود اب دنیا میں آ کے سانسیں لے رہا تھا۔ ایک الگ ہی احساس جاگ اٹھا تھا۔ بے اختیار درے نے تھوڑا اور قریب جا کے اس کے پھولے گالوں پر پیار کیا تو وہ ہلکا سا کسمسایا کہ شاید نیند میں اپنی ماں کی کسی پسند نہیں آئی تھی، تب ہی اپنی آنکھیں کھولنے لگا، جس کو دیکھ کر درے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرے بیبی کتنی دیر بعد اپنی ماما کے پاس آیا، جب سے آئے ہو تب سے دوسروں کے پاس پھر رہے تھے، درے نے اس کے گال پر پیار بھری چٹکی بھرتے سرگوشیانہ انداز میں کہا اور اسے گود میں لینا چاہا، لیکن صاحب لگتا تھا رونے کی تیاری میں تھے، تبھی اس کی گود میں آتے ہی اپنے اسپیکر کھول بیٹھے، جس کو سن کر درے سہم گئی۔ ارے میری جان، ایسے نہیں روتے ورنہ ماما بھی رو دیں گی۔ درے اس کو کم خود کو زیادہ سنبھالتے نرم لہجے میں کہا، لیکن وہ جناب آج سارے ریکارڈ توڑنے والا تھا، شاید تو جتنا زور لگا سکتا تھا اتنی زور سے رونے لگا
کہ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ کیوں رو رہے ہیں ماما ماما، درے نے روحان سے ہو کر کہا، اور پھر ناز بیگم کو آوازیں دینے لگی۔ وہ جو سب باہر بیٹھے اب شادی کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے، بیبی اور درے کی آواز سے جھٹکے سے اٹھے اور درے کے روم میں داخل ہوئے، جہاں بیبی تو خاموش ہو چکا تھا، البتہ درے میڈم رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے درے سے بیبی کو لیا اور درے کو اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو اتنا؟ دیکھو بیبی بھی پریشان ہو گیا ہے، انہوں نے پیار سے کہا تو درے نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب چپ ہو کے سب کو اپنی کالی گول مٹول آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بیبی بہت رو رہا تھا، پتہ نہیں کیسے چپ کر گیا۔ درے نے سو کرتے کہا، اسے بھوک لگی ہوگی نا، دیکھو ابھی بھی وہ اپنے منہ سے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے یہ پلا دیتی، پاس ہی تو رکھ کر گئی تھی۔ ناز بیگم نے مسکراتے شائستہ بیگم سے بیبی کو لے کر پیار کرتے کہا تو سب بھی مسکرا دیے۔ یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے، درے نے بیٹے کو دیکھتے کہا جو اب اپنی نانوں کی گود میں آرام سے لیٹا فیڈر پی رہا تھا۔ تو کیا بڑا ہو کر پیدا ہوتا سارے بچے اتنے ہی ہوتے ہیں؟ انہوں نے آہستہ آواز میں آنکھیں دکھاتے کہا۔ سب کے سامنے کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہے، جس پہ درے شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ لائے بڑی ماما مجھے دیکھنے دیں۔ ارمان آگے ہو کے ان کی گود سے بیبی کو لے لیا تو درے کی نظر بھی ارمان پر گئی، جسے وہ اتنے مہینوں بعد دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ درے، کوئی نام سوچا ہے تم نے؟ اس کے گال پر کس کرتے ارمان نے درے سے پوچھا تو اس نے ہلکا سا سر نفی میں ہلایا۔ او ویسے مجھے ایک نام پسند ہے، تو کیا میں رکھ سکتا ہوں؟ ارمان نے گویا اجازت چاہی۔ ہاں کیوں نہیں، تم رکھو، تمہارا بھی حق ہے، ناز بیگم خوشی سے بولی تو درے نے اس کے حق والی بات پر ناسمجھی سے دیکھا۔ ازلان احمد میرا شیر، نام پکار کر اس نے سب کی جانب دیکھا تو سب مسکرا دیے۔ سالار جانتا تھا کہ اس نے احمد اپنے حوالے سے کہا کیونکہ ارمان کا نام بھی ارمان احمد تھا۔ درے کے علاوہ سب اس بات کو نوٹ کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے نا نام درے؟ اس کے درے سے پوچھا جو خالی نظروں سے جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ جی ایمان بھائی، بہت اچھا نام ہے، درے نے مسکرا کر کہا تو سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی، جس پر ارمان نے گھورا۔ پھر تھوڑی دیر سب درے کے روم میں ہی رہے اور باتیں کرتے رہے۔ جب درے نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے تو سب اس کو آرام کا خیال کرتے بیبی کو بھی ساتھ لے کے روم سے نکل پڑے۔ اگلے دن ثریا اور نوشین بھی ملنے آئی تھی ننھے مہمان سے، لیکن ابھی ان کی خبر درے کو نہیں دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پھر سے حامد کے رویے کے بارے میں سوچتی اور خود کو ٹینشن دیتی، تو اس سے بھی ان کا آنا چھپایا گیا تھا۔ ثریا بیگم اور نوشین کو انہوں نے خود اطلاع دی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا حق بھی مارا جائے، آخر کو ان کی دادی لگتی تھیں۔ بیٹے کی خبر چھپانے سے ان کو کیا مل جانا تھا؟ ثریا بیگم ایک بار پھر سے آ چکی تھیں اور گڑ گڑا کر اپنے کیے کی معافی بھی مانگی تھی، تو درے نے کہا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں، جس کی غلطی ہے وہ تو اس سب سے بے خبر ہے۔ جب ناز بیگم نے ثریا بیگم کو بتایا کہ ارمان درے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایک بار پھر وہ شرمندہ ہوئی اور معافی مانگنے لگی، لیکن ناز بیگم نے ان کو تسلی دی۔ پھر ثریا بیگم بھی درے کی خوشیوں کی دعائیں کرتی چلی گئیں۔ آخر کو وہ بھی ایک لڑکی کی ماں تھی تو وہ کیسے چاہتی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ انہوں نے اپنے رویے سے توبہ کر لی اور معافی بھی مانگی تھی۔ ازلان صاحب ایک نمبر کے نخریلے بچے پائے گئے تھے۔ جب بھی درے اس کو گود میں لیتی وہ اپنا اسپیکر آن کر لیتا، جس پر درے خود رونے کی تیاری میں ہو جاتی۔ خدا کی تو کئی بار ہنسی چھوٹ گئی تھی درے کی شکل دیکھ کر۔ تم بہت بدتمیز ہو، تم ہی اس کو پٹیاں پڑھاتی ہو اپنی ماما کے پاس جا کر رونا تاکہ تم اسے پکڑ سکو، درے نے غصہ کرتے کہا تو خدا نے اپنی ہنسی دبائی۔ یار اب اس کا خود دل نہیں کرتا اپنی چھوٹی سی ماما کے پاس جانے کا، تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہ رہی، اسی لیے وہ تمہارے پاس زیادہ نہیں آتا اور اسے عادت بھی نہیں ہو رہی تمہاری۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہارے پاس آئے گا تو اسے وقت کے ساتھ عادت ہو جائے گی۔ شروع میں شرارت سے کہا، پھر درے کی روحانی شکل دیکھ کر اس کی سنجیدگی سے سمجھانا شروع کیا۔ ویسے یہ ارمان کے ساتھ کافی خوش رہتا ہے، اس کے پاس جا کے روتا بھی نہیں ہے، خدا نے ارمان کا بتایا۔ ازلان واقعی ارمان کے ساتھ مانوس ہو گیا تھا، کافی دنوں میں بس ایک دو بار ہی ازلان کو درے کے پاس لایا جاتا تھا، ورنہ باقی سب موقع ہی کہاں دیتے تھے۔ یار تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات؟ کیوں تم بار بار وہاں جاتی ہو جبکہ میں نے تمہیں منع کیا ہے وہاں جانے سے؟ وہ اس سے برہمی سے بولا تو اس نے آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ کیوں نہ جاؤں، سکون ملتا ہے مجھے وہاں، ویسے بھی دوست ہوتی ہیں میری وہاں پہ۔ بدلے میں وہ بھی بگڑے لہجے میں بولی تو حامد کا خون کھول اٹھا۔ اس طرح کی گیدرنگ بنائی ہوئی ہے تم نے، مجھے ذرا پسند نہیں وہ تمہاری بگڑی ہوئی نواب زادیاں۔ دوست تو بہتر یہی ہے کہ تم مجھے آئندہ ان سب کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ حامد نے سختی سے تنبیہ کی۔ اسے مشی کی دوستیں بالکل بھی پسند نہیں تھی جو ان کے یہاں شفٹ ہونے کے بعد بنائی تھی۔ وہ بالکل بگڑی ہوئی نواب زادیاں تھیں جو گئی رات تک اس پارٹی میں بلاتی اور مشی ضد کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد مشی جہاں اپنی گردن میں اسکارف لیتی تھی اب وہ بھی لینا چھوڑ دیا تھا اور کافی بورڈ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں حامد کو ذرا پسند نہیں آئی تھی اور اسے ٹوکتا رہتا تھا، لیکن بدلے میں مشی بھی چپ نہیں رہتی تھی۔ تو تم مجھے صحیح سے ٹائم دیا کرو نا تاکہ میں کہیں اور نہ جاؤں۔ خود تو تم راتوں کو لیٹ آتے ہو، بدلے میں گھر میں بھٹکتی روح بن کر تمہارا انتظار کروں؟ بہت اچھے، مجھ سے نہیں ہوتا انتظار لمبے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے غصے سے سرخ پڑتے کہا، دیکھو اب میں سارا وقت تو گھر پر نہیں رہ سکتا نا، کام بھی کرنا ہوتا ہے، مشکل سے تو ہم یہاں سیٹل ہوئے ہیں۔
اگر میں نے اپنے کام کو وقت نہ دیا پھر کیسے رہیں گے ہم. اب کی بار حامد ہمیشہ کی طرح ہار مانتا ہوا اسے نرمی سے سمجھانے لگا تو مشی نے روتے اسے کندھے پر سر رکھا. میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے. تم مجھے اپنے گھر لے کر جاتے نہیں ہو اور خود رات کو دیر سے آتے ہو تو میں اور کیا کروں اپنی دوستوں سے ملنے کے علاوہ. روتے اس نے شکوہ کیا. پہلے وہ اپنی کمپنی کی طرف سے باہر گیا تھا مشی کو لے کر, پھر واپس آیا تو اس کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. جب سے حامد نے اس سے نکاح کیا تھا تب سے وہ اسے گھر لے کر نہیں گیا تھا. لے کے بھی کیسے جاتا جب سے اس کے والد کو پتہ چلا تھا کہ اس کی دوسری شادی کا. تبھی ولید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اپنی شکل ان کو دوبارہ نہ دکھائے, کیونکہ اس نے جو حرکت کی تھی درے کو طلاق دے کے وہ پورے خاندان میں انہیں بے عزت کرنے کو کافی تھی. اور ابھی وہ دوسرے شہر رہ رہا تھا. مشی کے والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا جس کی وجہ سے مشی اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی. تو نتیجے میں اس نے دوستیں بنا لی لیکن وہ بھی بگڑی ہوئیں. اب تو خود کو اکیلا محسوس کرتی ہو لیکن جب بچے ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم مصروف بھی ہو جاؤ گی, حامد نے پیار سے کہا. تو مشی کو ایک اور غم مل گیا. اس کو ابھی تک اولاد نہیں تھی لیکن کبھی حامد سے بات کی نہ. اللہ کی مرضی اس میں. کالج سے آج آف ہونے کے بعد گیٹ سے قدم باہر رکھتے ہوئے دائیں جانے مڑی جہاں ایک بلیک کار کھڑی تھی. وہ اس کار کے دروازے کے پاس کھڑا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا. جہاں یہاں سے اس کے پاس پہنچتے ہی وہ گھبراہٹ سے بولی تو اس سے اپنے گلاسز اتار کر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا. یار ایک تو بتائیں, ایک تو تمہیں اتنی دیر بعد دیکھتا ہوں اور اس پر بھی مجھے تم منع کر رہی ہو کہ میں نہ آؤں. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اس نے برا مناتے شکوہ کیا تو وہ اس کے تھوڑا قریب ہوئی. اگر ابھی میرے گھر سے کوئی لینے آ گیا اور آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی, اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ جائیں اور میں آپ کو خود بتاؤں گی کہ کہاں ملنا ہے شام کو. اوکے, اس نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا. خیر میرا ارادہ تھا آج کہیں گھومنے کا. ٹھیک ہے پھر شام کو ملتے ہیں, اچھا سا تیار ہو کے آنا. اس کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپاتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس کالج کی گیٹ کی طرف گئی کیونکہ تھوڑی دیر میں اس کا ڈرائیور آنے والا تھا اس کو لینے. چچی فرخندہ نے جب سے ارمان کو درے کے لیے پسندیدگی کی بات سنی تھی اس کا جیسے بدن کانٹوں پر گھسیٹتا گیا تھا. کہیں سے بھی چین نہیں مل رہا تھا. ساری محنت ضائع ہو جا رہی تھی صرف اس وجہ سائمہ کی وجہ سے جس نے حامد کو ان کے بارے میں بتا دیا تھا. اگر وہ نہ بتاتی تو درے اپنے گھر ہوتی اور یوں ارمان کی اس سے شادی نہ ہو رہی ہوتی. دل کر رہا ہے تیری جان لے لوں سائمہ. ڈائن کیا مل گیا تجھے ایسا کر کے ساری محنت پر پانی پھیر دیا؟ فرخندہ چچی نے دل میں سوچا مجھے پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی شائستہ بھابھی سے کہ عیشا کا رشتہ کر دیں اور ارمان سے, تاکہ اب ارمان درے سے شادی کے بات تو نہ کرتا نا. لیکن اب کیا کروں, اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. وہ سب کے سامنے اپنی بات کہہ چکا ہے. انہوں نے پریشان ہوتے سوچا اور بیڈ پر بیٹھ گئیں. درے بیڈ سے نیچے اتر کر وہ فریش ہو گئی. اذلان کو ابھی ہدا چھوڑ کر گئی تھی کہ وہ سو رہا تھا. درے کی طبیعت ابھی بھی بگڑ جاتی تھی. کبھی کبھی تو ہدا اس کے پاس ہی رات کو رک جاتی تھی. اکثر ہسپتال سے آئے اسے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے ابھی تک بستر پر ہی تھی. ہمت کر کے وہ 2 قدم چلی کہ 1 قدم لڑکھڑا گئی لیکن ارمان نے بروقت اسے جا لیا اور اپنا سہارے کھڑا کیا. آرام سے, ابھی تم گر جاتی. ہدا کو آواز دے لیا کرو اگر کوئی کام ہو تو. ارمان نے اسے واپس سے بیڈ پر بٹھاتے کہا اور ہدا کو آواز دی. یہ کب سے سو رہا ہے؟ ارمان اذلان کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے بازو سر کے قریب سیدھا کیے لیٹا سو رہا تھا. تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے اس نے آہستہ سے کہا. تبھی ہدا کمرے میں داخل ہوئی. جی مجھے بلایا؟ ارمان نے دیکھتے پوچھا. ہدا درے کو شاید کچھ چاہیے تو تم اسے دیکھ لو, میں اس کو لے کر باہر لاؤنج میں جا رہا ہوں. آجا میرے شیر. ہدا کو کہتے ایک نظر درے کو دیکھا پھر اذلان کو اپنی گود میں لیا اور کمرے سے باہر جانے لگا. یہ ابھی میرے پاس آیا تھا. درے نے بے بسی سے کہا کہ ابھی تو ہدا دے کر گئی تھی اور وہ پھر سے جا رہا تھا. میں دے جاتا ہوں تھوڑی دیر میں, میرے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزارنے دو اسے. ارمان نے مصنوعی برا مناتے کہا تو وہ بے بسی سے اپنے لب کھینچتی رہ گئی. پھر ہدا کی مدد سے وہ فریش ہو کے آئی. تب تک ارمان اذلان کو واپس روم میں لے آیا تھا. شاید اسے بھوک لگی تھی. اس کو بھوک لگ گئی ہے, تب تک میں فریش ہو کے آتا ہوں. درے کی گود میں دیتے وہ مسکرا کر چلا گیا. تو درے اذلان کے ساتھ بزی ہو گئی ہے جانے بغیر کہ تھوڑی دیر میں اس کے سر پر دھماکہ ہونے والا تھا. شام کو وہ اپنے گھر میں اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی لیکن اس نے ڈرائیور کو رستے میں ہی واپس بھیج دیا کہ اس کی دوست کا گھر پاس میں ہی ہے تو وہ پیدل چلی جائے گی. ابھی وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھی تھی کہ وہی کالی گاڑی اس کے رستے میں آئی اور وہ مسکراتا گاڑی سے باہر نکلا. میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا اور تم اب آ رہی ہو. اس کی گاڑی میں بیٹھتی اس نے شکوہ کیا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی. آپ کو نہیں پتا میں کیسے اپنی ماما کو بتا کے آئی ہوں. میں نے جلدی گھر بھی جانا ہے. یہ نہ ہو کہ ماما میری دوست کو کال کر کے پوچھ رہی ہوں میرا. اس نے سیٹ بیلٹ باندھتے کہا تو اس نے ہلکا سا اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا. چلو آج میں تمہیں ایک جگہ لے کے جاتا ہوں, مسکرا کر کہتے ہی اپنی گاڑی سڑک پر روانہ کی اور گاڑی میں سانگ پلے کر دیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد جب گاڑی انجان راستے پہ جانے لگی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خوفزدہ ہو کر پوچھا. کہیں نہیں, بس ہم ساتھ وقت گزاریں گے اور کچھ نہیں, تم پریشان نہ ہو.
اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتا کہا اور اس نے اس بات میں سر ہلایا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ جب لڑکے نے گاڑی ایک سنسان جگہ روکی تو اس نے ڈرتے پوچھا، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بس ان کی گاڑی موجود تھی، اور اسے اب خوف بھی آنے لگا تھا، اپنے آنے پہ پچھتاوا بھی۔ یار ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، اور ویسے بھی ہم اکیلے وقت گزارنے یہاں آئے ہیں۔ اس نے اس کی طرف مڑتے اس کے رخسار کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا تھا۔ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، پلیز گھر واپس چلیں۔ اس کو اب لڑکے سے بھی خوف آنے لگا تو ذرا ڈرتے اس سے بولی، جس پہ لڑکا اس کے اور قریب آ گیا۔ مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو تھوڑی دیر میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے سرگوشی کرتے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس جگہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہم کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے جہاں پہ لوگ موجود ہوں؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے کہا، بالکل بھی نہیں، یہی تو صحیح جگہ ہمارے لیے جہاں ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب کی بار لڑکے نے اس کے دوپٹے کو گلے میں پیچھے کرتے کہا تو بے اختیاری اس نے اس کے بڑھتے ہاتھ پر ہاتھ کو روکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آنکھوں میں خوف لیے وہ اس سے پوچھنے لگی، جو اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یار عیشا، تم تو اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنے لگا ہوں، اتنی بچی تو نہیں ہو تم اب۔ وہ ماتھے پر بل لیے سنجیدگی سے بولا تو وہ کب سے اس کی نخرے دیکھ رہا تھا، تو عیشا کے دل میں خوف سے اسپیڈ پکڑی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ مجھے گھر چھوڑائیں۔ عیشا نے اس سے دور ہوتے کہا۔ وہ واقعی بچی نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھتی، لیکن وہ لڑکے کو سمجھنے میں غلط تھی۔ اب کچھ بھی نہیں بولنا ورنہ میرا موڈ آف ہو جانا ہے، اس نے سخت لہجے میں ٹوکتے کہا۔ اسی ایک ہی جھٹکے سے لگا تھا کہ عیشا نے چیخنا شروع کر دیا، پیچھے ہٹو، دور رہو، چھوڑو مجھے۔ جب اس نے عیشا کے ہاتھ اپنے قابو میں کیے تو دروازے کے ساتھ جا کر جڑ کے روتے التجا کرنے لگی، چپ، ایک دم چپ، ورنہ وہ حشر کروں گا، گھر والے بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اس کے منہ کو سختی سے ہاتھ کی مٹھی سے دبوچتے کہا تو عیشا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ کسی کو بھیج دے اسے بچانے، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، چھوڑو مجھے، اس نے چیختے کہا۔ لیکن وہ اب اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے غلیظ لمس چھوڑتا کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا تو وہ جھٹکے سے دور ہوا، جبکہ عیشا نے جلدی سے خود کو دوپٹے سے کور کیا اور اپنی نظروں کے سامنے اس انسان کو دیکھا جو کسی فرشتے کی طرح نازل ہوا تھا۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ سالار نے اس لڑکے کو باہر نکالتے اس کے منہ پر ایک ساتھ مکے جڑے کہ اس کا جبڑا ہل گیا۔ تو ہوتا کون ہے مجھے کچھ سکھانے والا؟ سالے اپنی مرضی سے آئی ہے میرے ساتھ، اس لڑکے نے اپنا آپ چھڑاتے کہا تو سالار نے ایک نظر عیشا کو دیکھا جو اب اس کی گاڑی سے نکل کر باہر کھڑی رو رہی تھی۔ لڑکے کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ آخر کو وہ بولتی بھی کیا، سارا قصور ہی اس کا تھا، وہ کسی کو بغیر بتایا اس لڑکے کے ساتھ رابطے میں تھی اور اس سے ملنے بھی آئی تھی چھپ کے۔ سالار نے بھی آؤ دیکھا نہ تھا، اس لڑکے پہ برس پڑا، اس کو ادھموا کر کے رکھ دیا۔ وہ زمین پر لیٹا اب کرا رہا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں، سالار نے سرد لہجے میں کہا تو عیشا روتے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن وہ شرمندہ اتنا تھی کہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا پائی تھی۔ مجھے معاف کر دے سالار بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ جب خاموشی زیادہ دیر رہنے لگی تو عیشا نے ڈرتے بات کا آغاز کیا، لیکن سالار نے ٹوک دیا، تمہیں کیا نہیں پتا تھا عیشا؟ تم نے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھایا؟ تمہیں ذرا بھی اپنی ماں کی اپنے باپ کی عزت کی پرواہ نہیں تھی کہ تم اس سے چھپ کر ملتی رہی ہو؟ اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو کبھی سوچا ہے کہ وہ خبیث انسان کیا کرتا؟ سالار نے اس کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں کہا تو عیشا سر جھکا کے آنسو بہانے لگی۔ چپ کرو اب میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا اس سے ریلیٹڈ، اور نہ ہی تم کسی سے اس بارے میں ذکر کرو گی، سالار نے نرمی سے کہا تو اس نے روتے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار کسی میٹنگ کے لیے گیا تھا، جب وہ واپس آ رہا تھا اس نے ایک گاڑی کو دیکھا جس میں اسے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ سالار نے گاڑی کو تھوڑا آگے کر کے دیکھنا چاہا، جب اسے عیشا نظر آئی جسے دیکھ کر سالار کا خون کھول اٹھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس لڑکے کے پاس پہنچا اور اسے باہر نکالا۔ گھر پہنچتے ہی سالار نے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، باقی وہ سب خود دیکھ لے گا۔ جب سے عیشا نے شرمندہ ہوتے سر جھکا لیا تھا، لیکن آج شاید سب حسن صاحب کے گھر موجود تھے تو عیشا بھی سالار کے ساتھ وہیں آ گئی، لیکن اس نے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ فرخندہ چچی نے جب اس سے پوچھا کہ وہ سالار کے ساتھ کیوں آئی ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے آفس کے پاس ہی اس کے دوست کا گھر تھا، تو اس نے سالار کو کہہ دیا کہ وہ اسے لینے آ جائے، اس لیے اس نے ان کے ساتھ آ گئی، جس پہ چچی نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ابھی سب لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اصل میں سب شادی کی ڈسکشن کر رہے تھے اور ظاہر سی بات تھی کہ درے ان سب میں موجود نہیں تھی، ورنہ سب اس کا ری ایکشن کے بارے میں جانتے تھے۔ فرخندہ چچی تو ایسے بیٹھی تھی جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ سالار بھی فریش ہو کے ان کے پاس آ گیا اور ہدا کے ساتھ بیٹھ گیا جھولے پر ہی، باقی سب ان کے پاس کرسیوں پر براجمان تھے۔ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ اس نے ہدا کے ساتھ ہی چپس کا پیکٹ لیتے کہا تو ہدا نے گھور کر دیکھا۔ آپ خود سن لیں اور یہ ادھر دیں، مجھے اپنی لے کے آئیں۔ ہدا نے واپس سے پیکٹ اس سے کھینچتے کہا تو سالار نے مسکراہٹ دبا کے آئیبرو جھکائی۔ تم اور میں الگ ہیں کیا؟ اس نے آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے کہا تو ہدا نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہدا نے شرم دلانا چاہی کہ وہ سب کے سامنے بیٹھ کر ڈھیٹوں کی طرح دیکھ رہا ہے، تو اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا ہوں، کسی اور کی بیوی کو تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے سکون سے کہا۔ ہدا کے تھوڑا اور قریب ہوا، جس پر ہدا گھبرا کر فاصلہ قائم کر گئی۔
اب اگر تم نے 1 انچ بھی دور ہوئی نا تو میں نے سب کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا کچھ ایسا کرنا ہے کہ بعد میں تم ہی مجھ سے چھپتی پھروگی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے قریب کرتے وارننگ دی تو ہدا نے نروٹے پن سے گھورا۔ دھمکیاں ہی آتی ہیں آپ کو بس، ہدا نے جل کر کہا تو سالار نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا جو ابھی بھی پکڑا ہوا تھا، جبکہ باقی سب اپنی باتوں میں لگے تھے۔ ان کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں تھا۔ اس کی حرکت پہ ہدا کو جیسے کرنٹ لگا اور اپنے آگے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہاں چھوڑنے والی تھی، تو بس پھر وہ بیچاری بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ درے کی طبیعت کیسی ہے؟ اب اسے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے پوچھا تو ہدا نے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سالار کی اس طرح کرنے سے پھر سے اس نے چور نظر سب پر ڈالی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے اب صبح بگڑی تھی تھوڑی، لیکن ابھی وہ آرام کر رہی ہے، اذلان بھی اس کے پاس ہی ہے، ہدا نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، جبکہ سالار اب آہستہ سے جھولا جھولنے لگا تھا اس کے ساتھ۔ اوے مجنوں، شرم کر کچھ اور ادھر آ، تیری قسمت پھوٹنے والی ہے۔ اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ہدا ڈائن کو حوالے کریں، تمہیں ہم ہدا ڈائن کے حوالے کریں۔ ارمان نے اسے شرم دلاتے شرارت سے کہا تو ہدا سب کی توجہ خود پہ پا کر شرم سے سرخ پڑ گئی، تو سالار نے آہستہ سے اپنے بازو سے کندھے سے ہٹایا اور ارمان کے ساتھ والی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹا، ہم نے سوچا ہے کہ جیسے ہی اذلان 1.5 ماہ کا ہوگا ہم ارمان کا درے سے نکاح کروا دیں گے، تمہاری اور ہدا کی رخصتی بھی تبھی رکھ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب حسن صاحب نے مسکرا کر سالار کو بتایا اور پھر اس کی رائے چاہی، جیسے آپ کو بہتر لگے، سالار نے چاہت سے کہا اور سب سے نظر بچا کر ہدا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ سالار نے اپنی بائیں آنکھ ونک کی تو اس نے نظر جھکا لی، جس پر سالار خوبصورتی سے مسکرا اٹھا۔ ٹھیک ہے، مطلب 1 ماہ بعد کی تاریخ پکی کر دی جائے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، جبکہ فرخندہ چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دے اور ارمان کی شادی اس کی بیٹی سے ہو جائے۔ درے کی رات کو 12 بجے پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر جگ اٹھا کر اس نے گلاس سے پانی انڈیرا اور پانی پیا۔ پانی پی کے جب وہ لیٹنے لگی تو اس کی نظر اذلان پہ گئی جو اپنی کالی گہری آنکھیں کھولے ہلکی سی روشنی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے ماما کا بیبی اٹھا ہوا اور ماما کو پتہ ہی نہیں، اس نے پیار سے لاڈ سے کہتے اذلان کو اپنی گود میں بٹھایا اور ہلکی سی روشنی میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور خود ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا؟ یہ تو بہت بری بات ہوتی ہے اتنی دیر تک جاگنا، چلو اب جلدی سے سو جاؤ۔ باری باری اس کے چہرے کے نقوش کو چومتی وہ اسے پیار سے کہہ رہی تھی، جب درے کو اذلان کے پاس ایک مخصوص خوشبو کا احساس ہوا۔ جب سارا دن ان کے پاس رہے گا تو ان کی خوشبو بھی تو آئے گی نا، درے نے منہ بسوڑتے ارمان کا سوچتے کہا۔ وہ جب بھی آفس سے واپس آتا تھا درے کی طرف آتا اور درے کو سوتا پا کر اذلان کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ تھوڑی دیر گزری تو درے کو احساس ہوا جیسے اذلان صاحب رونے کی تیاری میں تھے۔ نو رونا نہیں ورنہ نانو جاگ جائیں گی۔ اس نے اذلان کو بہلاتے ناز بیگم کو دیکھا کہ جو دوسری سائڈ پر سو رہی تھی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، اس کو چپ کرانے پہ زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ اذلان چپ کر جاؤ، نانو جاگ جائیں گی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کی گود میں ہلکا سا جھولتا وہاں کہا، لیکن وہ کہاں چپ کرنے والا تھا۔ کیا ہوا درے؟ اذلان کیوں رو رہا ہے؟ اذلان کے رونے کی آواز پر ناز بیگم اٹھ گئی اور اس کو گود سے اذلان کو لیا۔ جب اس کی نظر درے پر گئی تو حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اب درے میڈم خود رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ حد ہے درے، تم کیوں رو رہی ہو؟ بجائے اس کو چپ کرانے کے انہوں نے جھنجھلا کر کہا تو درے کو بھی رونے میں اسپیڈ آ گئی، جبکہ اذلان صاحب نانو کی گود میں جا کے پرسکون ہو چکے تھے۔ یہ میرے پاس نہیں آتا، میں جب بھی اسے پکڑتی ہوں تو یہ رونے لگ جاتا ہے، درے نے روتے ہوئے شکوہ کیا تو ناز بیگم اپنا ماتھا پیٹتی رہ گئی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم جانتی بھی ہو کہ تمہاری طبیعت کی وجہ سے وہ تمہارے پاس نہیں رہتا، اس لیے اس کو عادت نہیں ہوئی تمہاری، جبکہ ارمان کی اور باقی سب کی عادت ہو گئی ہے اس کو۔ انہوں نے اذلان کی فیڈر پکڑا کے اسے پلایا کہ کہا، کیونکہ اب وہ اپنی چھوٹی سی انگلی اپنے منہ میں ڈالنا شروع کر گیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ بھوک لگ گئی تھی اس کو، تو مطلب اس کو ان کی عادت ہو گئی، تو اب یہ مان بھائی کے پاس ہی رہے گا، میرے پاس نہیں آئے گا۔ درے نے اپنا رونا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ کر حیران و پریشان ہوتے پوچھا، بھائی نہیں ہے اب وہ؟ اور ویسے بھی اب اذلان تو ہے ہی اس کا، انہوں نے مسکرا کر کہا اور اذلان کے اپنے کندھے کے ساتھ لگا کے تھپ تھپایا، جبکہ درے ان کی دونوں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیوں میں ان کو بھائی کیوں نہ کہوں؟ بڑے ہیں وہ مجھ سے، اور اذلان کیوں ان کا ہوا؟ یہ میرا بیٹا ہے، درے نے الجھ کر کہا اور ان کی گود میں اپنا بیٹا لینا چاہا۔ دھیان سے، اب وہ سو رہا ہے۔ انہوں نے اذلان کو درے کو پکڑانے کے بجائے بیڈ پر لٹاتے کہا، ارمان کو اب بھائی نہ کہا کرو، اتنا کہنا تھا اور کمفرٹر صحیح کر کے لیٹنے لگی۔ کیوں نہ کہا کروں؟ انہوں نے پھر الجھن کے ساتھ سوال کیا۔ تھوڑے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد درے کچھ نہ بولی اور وہ بھی الجھن لیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ درے فریش ہو کر باہر آئی تو حسن صاحب کو اپنے کمرے میں منتظر پایا۔ آج اذلان 1.25 مہینے کا ہو گیا تھا، تو حسن صاحب نے فیصلہ کیا کہ سب درے کو بتا دینا چاہیے رشتے کے بارے میں۔ بابا آپ خیریت تھی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، درے نے ان کے پاس بیٹھتے کہا۔ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے، بس مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، انہوں نے درے کے ماتھے پر پیار دیتے کہا۔ جی بابا کہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو حسن صاحب نے بات شروع کی۔ بیٹا، ہم نے پہلے تمہارے بارے میں جلدی کر کے بہت غلط کیا تھا، لیکن اس بار ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، انہوں نے تمہید باندھی تو درے خاموشی سے ان کی بات سننے لگی۔ بیٹے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سالار اور ہدا کی رخصتی کے ساتھ آپ کا اور ارمان کا نکاح کر دیا جائے۔
جذباتی ہو کر سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارمان پہ ہمیں بہت بھروسہ ہے اور وہ آپ کو ہر طرح سے خوشیاں دے گا۔ سب سے بڑھ کر وہ اذلان کو اپنا بیٹا مانتا ہے، اور جس طرح میں نے اس کا پیار اذلان کے لیے دیکھا ہے، شاید ہی کوئی ایسا پیار کرے کسی کے بچے کو۔ یہ ہم سب کا فیصلہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس فیصلے کے خلاف نہیں جائیں گی۔ انہوں نے اپنی پوری بات کہی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ درے کے 2 آنسو ہی انہیں پگھلا دیں گے، لیکن ارمان درے کے حق میں بہتر نہیں بہترین فیصلہ تھا، جسے وہ اپنی بیٹی کے کہے میں آ کے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آپ سب ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ، جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں انہیں بھائی مانتی ہوں؟ درے بے بسی سے چلائی، لیکن تب تک حسن صاحب اسے کمرے سے جا چکے تھے۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی شادی، نہ ارمان بھائی سے، نہ کسی اور سے، نہ ابھی اور نہ ہی پھر کبھی۔ اتنا کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حسن صاحب جب اسے کمرے سے باہر نکلے تو اس کی تمام باتیں سن چکے تھے اور بے بسی سے کمرے کے باہر ہی کھڑے ارمان اور سلام کو دیکھا کہ کیا کریں، جس پر دونوں نے حوصلہ دیا کہ اس کا ری ایکشن وقتی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ درے نے سارا دن رو کر اپنے کمرے میں گزارا۔ اس کا دماغ ابھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں تھا، وہ اس رشتے میں دوبارہ بندھی جائے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی طلاق ہو جانا اس پر گہرا اثر چھوڑا تھا اس بات کا۔ خدا نے کئی بار سب کو بتایا تھا کہ وہ نیند میں بہت بار ڈر جاتی ہے درے کہ ہاں اذلان کا ہوا تو اس کی سوچ لیا تھا کہ اس کے لیے اس کا بیٹا ہی کافی ہے، وہ اب کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ کئی بار خدا آئی اس کے پاس اور دروازہ کھولنے کا کہا، لیکن وہ جیسے کانوں میں روئی لگا کر اندر بیٹھی تھی، نہ کوئی جواب دیتی تھی اور نہ کوئی رد عمل۔ درے یار دوبارہ دروازہ کھولو، اب تو اذلان بھی اداس ہو گیا ہے تم سے اور اسے بھوک بھی لگی ہے۔ خدا نے ایک بار پھر کوشش کی کہ شاید اپنے بیٹے کا سن کر ہی وہ دروازہ کھول دے، اور ہوا بھی وہی۔ اگلے ہی پل اس نے دروازہ کھول دیا۔ بکھرے سے ہولیے کافی کمزور لگ رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ناک اور گال لال رونے کی وجہ سے زیادتی سے سرخ ہو رہے تھے۔ درے کو آگے بڑھ کر خدا کی گود سے اذلان کو لیا اور اندر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو درے؟ ہم سب تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ خدا بھی اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی تو درے نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی پلیز، درے نے تھکے لہجے میں کہا تو خدا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی؟ مجھے کچھ چیزیں لینی ہے، اس سے تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ خدا نے مسکرا کر آفر کی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ درے خود کو ریلیکس فیل کرائے، اس کے ساتھ باہر جائے تاکہ ذرا اس کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے، ورنہ اتنے مہینے سے وہ گھر پر ہی قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی آفر پہ پہلے درے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر کچھ پل اس نے حامی بھر لی جانے کی۔ ٹھیک ہے، جب اذلان سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، ہم ڈرائیور کے ساتھ چلیں گے، زیادہ کام نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہی ہے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، خدا نے مسکرا کر کہا اور جھک کے اذلان کو پیار کیا جو ماں کے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے ہوا تھا، اس کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد درے خدا اور چچی فرخندہ کے ساتھ مال آئی تھی۔ چچی نے اپنی کچھ چیزیں لینی تھی تو وہ بھی ساتھ زبردستی نکل پڑی۔ درے کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں لینا تھا، وہ بس چپ چاپ ان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی اور خدا کے کچھ پوچھنے پر ہاں کا جواب دیتی۔ بس واپسی پہ خدا کو ڈرائیور کو کہہ کر ذرا گاڑی رکوائی، ایک شاپ پہ کوئی چیز لینے کے لیے تھی۔ جب درے کی نظر ایک گاڑی کی طرف گئی جو یقیناً ارمان کی ہی تھی، لیکن وہ لڑکی، درے نے بے اختیار تھوڑا آگے ہو کے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کچھ دن پہلے ارمان سے ملتے دیکھا تھا جب وہ ارمان سے چھوٹی ماں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی اس سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ درے کو جیلس فیل ہونے لگا، جس پر اس نے غصے سے اپنا سر جھٹکا۔ ارے یہ تو ارمان کی گاڑی ہے۔ چچی فرخندہ نے جب درے کو مسلسل باہر دیکھتے دیکھا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں انہیں ارمان کی گاڑی نظر آئی، لیکن ساتھ کون تھی وہ نہیں جانتی تھی، اور یہ لڑکی بھی وہی ہے جس سے ارمان کو یونیورسٹی کے زمانے سے پیار ہو گیا تھا۔ چچی نے کچھ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو درے نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا، جیسے پوچھا ہو کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، لیکن جلدی ہی سنبھل گئیں جسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سب سے، جبکہ اس کے دل و دماغ کی جنگ جاری تھی، یعنی اسے ایک بار پھر کسی پر مسلط کیا جا رہا تھا۔ وہ سوچ اس کی جان کو ختم کر رہی تھی۔ پہلے بھی اس سے شادی ہوئی جو کسی کو پسند کرتا تھا، اور اب بھی درے نے بمشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پایا۔ کیا میں کوئی فالتو چیز ہو گئی ہوں جسے زنگ لگنے کا خطرہ ہو اور سب اسے کسی کو دینے کو تیار ہیں؟ درے گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں پھر سے بند ہو گئی اور خود سے روتے سوال کرنے لگی، مجھے نہیں جانا کسی کی زندگی میں زبردستی، میں کیوں کسی کی زندگی میں عذاب بنوں؟ اس نے روتے گھٹنوں میں سر دیا۔ شام کو جب ناز بیگم اس کو سمجھانے آئی تب بھی وہ نہ مانی۔ ابھی بھی سب بڑے باہر لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ناز بیگم نے خدا سے کئی بار ملازمہ کو بھی کہا کہ درے کو بلا لاؤ، لیکن وہ کہاں مان رہی تھی کوئی بات۔ درے باہر آؤ۔ ناز بیگم نے جب دیکھا کہ کوئی کافی دیر سے وہ روم میں باہر نہیں نکلی تو نہ ہی بلانے پر آ رہی، تب وہ خود ہی اس کے روم میں گئی اور اس کو بلانے لگی جو کمفرٹر میں منہ دیے دبکی پڑی تھی۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے نہیں کرنی شادی، درے نے بے بسی سے روتے کہا، کیونکہ سب اس کو بات کو رد کر رہے تھے۔ کیوں نہیں کرنی؟ ضد چھوڑو اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنا بھی اپنے لہجے کو سخت رکھنے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ بیٹی کو دیکھ کر بے بس ہو جاتی۔ ابھی بھی سختی سے کہا اور بغیر اس کو دیکھے روم سے نکل پڑی۔ اللہ جی مجھے نہیں کرنی ہے شادی، میں کیوں کروں؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنے اللہ
سے ہم کلام ہوئی اور اس سے فریاد کی. جو درے کے دماغ میں چل رہا تھا اس سے کوئی واقف نہ تھا. اسے لگ رہا تھا کہ ارمان کو زبردستی کہا گیا ہے وہ اسے اپنا ہے، ورنہ اسے لڑکیوں کی کہاں کمی تھی جو اس جیسی طلاق یافتہ لڑکی جس کا ایک بیٹا بھی تھا اس سے شادی کرے. درے کے شدید رد عمل کو دیکھتے ارمان نے ایک فیصلہ کیا اور سب سے رضامندی بھی چاہی، جس پر سب نے خوش ہوتے حامی بھر لی. ہدا نے درے کو صبح بتایا کہ ارمان نے درے کے لیے کچھ چیزیں لی ہیں شادی کے لیے، جس پہ ایک بار پھر سے بھڑک اٹھی اور ابھی بھی وہ غصے سے بھری پڑی تھی. اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ ارمان سے شادی کر بھی لیتی تو لوگ اس کو واقعی کہنے لگیں کہ اس سے پہلے شوہر نے طلاق بھی اسی وجہ سے دی تھی کہ وہ ارمان کو پسند کرتی تھی. لیکن اپنا یہ ڈر کسی سے شیئر کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی اور نہ ہی لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ بچا تھا اس میں. انکار کی وجہ بتاؤ. وہ بیڈ پر بیٹھی غصے سے سرخ ہو رہی تھی جب ارمان اس کے روم میں داخل ہوتا بولا، آپ میرے روم میں بغیر اجازت کے کیوں آئے؟ وہ اس کو بغیر پوچھے کمرے میں داخل ہونے پر تلملا اٹھی، جس پر ارمان نے آئیبرو اچکائی. انکار کی وجہ بتاؤ. اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے کہا. مجھے آپ پسند نہیں ہیں. نظریں پھیر کر کہا، مجھے تم بہت پسند ہو. اگلی وجہ بتاؤ. فوراً جواب دیا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی. آپ مجھ سے بڑے ہیں. بہت کمزور سی وجہ بتائی گئی. وہ اس سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں زیادہ پیار کر لوں گا. اگلی وجہ بتاؤ. ارمان نے بھی ڈھیٹ بنے جواب دیا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ درے نے غصے اور شرم سے لال پڑتے کہا. تم کر لیا کرنا شرم. اگلی وجہ بتاؤ. اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا تو درے نے تب چڑھ گئی. مجھے آپ سے نہیں کرنی شادی، نہ ہی آپ سے پیار کرتی ہوں. درے نے دانت پیستے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا نہ میں زیادہ پیار کر لوں گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیا؟ ارمان نے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں کہا تو درے ایک پل کو اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتی رہی. میرا ایک بیٹا بھی ہے. الفاظ سرگوشی بن کر نکلے تھے جس پر ارمان کے چہرے پر سرد پن تھا. وہاں ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی. وہ میرا بیٹا ہے اب. ارمان نے پر یقین لہجے میں اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا تو درے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نکاح کے لیے تیار رہو. مجھ سے نہیں لگتا کہ اب کوئی وجہ بچی ہے انکار کی. اس کے گال کو تھپکتا کہ وہ مسکراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ درے بے بسی سے رونے لگی. وہ اسے یہ بالکل بھی نہیں کہہ سکتی تھی. وہ اس پہ زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی. وہ نہیں کہہ سکتی تھی. وہ کسی اور لڑکی کا حق نہیں مارنا چاہتی. بس یہ باتیں وہ خود سے چھپا کر اذیت دے رہی تھی خود کو. تھوڑی دیر بعد ہدا نے اسے کمرے میں آ کے دھماکہ کہہ کر اس کا شام کو نکاح ہے جیسے سنتے ہی درے کو کچھ پل بول ہی نہ پائی. بس آنسو تھے جو اس کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ہدا تم سمجھاؤ نا سب کو. میں نہیں کرنا چاہتی شادی. میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی. میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، نہ ہی میرا بیٹا. ہم بس ایک کونے میں پڑے رہیں گے. پلیز ان کو روکو. درے روتی اس کے آگے گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی. ہدا کو اس کے الفاظ پہ ہی سکتے میں چلی گئی تھی. یعنی وہ خود کو ہم سب پہ بوجھ سمجھ رہی تھی جیسے ہم اتار کر پھینک رہے ہیں. تکلیف سے ہدا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں کہ اس کی بہن کو زندگی نے کیا کیا سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم میں ہم سب کی جان ہے. ارمان تمہیں پسند کرتا ہے. وہ خوش ہے اس رشتے سے. ہدا نے اس کے ساتھ لگاتے کہا. وہ خوش نہیں ہے میں جانتی ہوں. درے نے اپنے گرفت مضبوط کرتے کہا. تبھی سلار اس کے روم میں داخل ہوا. وہ درے کی باتیں سن چکا تھا. کیا تم ہمیں ایسا سمجھنے لگی ہو درے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں اس طرح؟ کیا تمہیں اپنے بھائی پر یقین نہیں رہا؟ سالار نے تکلیف سے کہا تو درے نے نفی میں سر ہلایا. تو کیوں تم ایسا سوچ رہی ہو؟ ہم پہ بھروسہ کر کے دیکھو. ایک بار تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. وعدہ کرتا ہوں. ہم سے پہلے غلطی ہوئی تھی. ہم اسے غلطی کو سدھارنا چاہتے ہیں. تم اپنے بھائی پر بھروسہ ہے نا تو اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ. ازلان کو جو محبت ارمان ہے نا کرتا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. سالار نے نم آنکھوں سے درے کو گلے لگاتے کہا. میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا. درے نے سسکی بھرتے کہا. یہ سب کچھ اس طرح ہوگا ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. سالار نے دل میں کہا اور درے کے بالوں پر لب رکھے. فریش ہو کے نیچے آ جاؤ. نکاح کی تیاری مکمل ہے. سالار نے اس کے بال سنوارتے کہا تو درے نے ایک التجائی نظر سے دیکھا کہ شاید وہ فیصلہ بدل دے. اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا. مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ہدا کے ساتھ نیچے ہال میں آئی جہاں سب موجود تھے. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو دیکھ سکتی. بس چپ چاپ چلتی وہ اپنی ماں کے پہلو میں آ کے بیٹھ گئی تو ناز بیگم نے اس کا ماتھا چوما. وہ عام سے کپڑوں میں گھر والے حلیے میں ہی تھی. حسن صاحب نے قاضی صاحب کو نکاح پڑھنے کا کہا تو درے نے ایک بار پھر ضبط کھو دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی. نکاح ہو چکا تھا. سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے جبکہ درے کے ذہن میں بس یہ الفاظ گونج رہے تھے. یونیورسٹی کے زمانے کا پیار. یہی الفاظ اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے.